اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وسلام علی المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 8 اشارہ 1 سورہ بقرہ کی آیات 58 to 59 کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے QC2 میں پہلے 5 صفحے جو ہیں اپنے دائیں ہاتھ کے جو ہے انگلیوں پر اشاروں کی مدد سے جو ہے پڑھے تھے۔ اس کورس میں ہم جو ہے اگلے مزید 5 صفحات صفحہ 6 سے 10 اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر اشاروں سے پڑھیں گے۔ ان کو ہم یوں رکھیں گے کہ پہلا صفحہ یعنی صفحہ نمبر 6 جو ہے وہ چھوٹی انگلی پہ اور 10واں صفحہ جو ہے وہ انگوٹھے پر ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا چھٹے صفحے کے اشارے کیا تھے؟ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ اور اس کو دوسرے صفحے کے اشارے یعنی جو 7واں صفحہ ہے اس کے اشارے کیا ہیں؟ فرعون سے نجات، 40 راتیں بچڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو، اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ اور اس کو مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام اس دن، فرعون، 40 بچڑا دکھاؤ اللہ کو۔ اب ہم نے 8واں صفحہ پڑھنا ہے، اس کے اشارے کچھ یہ ہیں: بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ انگلیوں پر دیکھ لیجیے، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں بستی، پانی، کھانے اور سزا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم نے پہلا اشارہ پڑھنا ہے، تو دیکھتے ہیں پہلا اشارہ کیا ہے؟ بستی میں داخلہ۔ اور اس کا پچھلی آیتوں سے تعلق یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلسل بنی اسرائیل پر ہونے والی اپنی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ میں سے چند شاید ایسے ہیں جو QC2 میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، تو ان کے لیے میں آج ایک بار پھر بتا دیتا ہوں۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ کیز ہیں، چابیاں ہیں، ان چابیوں سے آیتیں کھلتی ہیں۔ ان میں تعوذ جو ہے وہ حفاظت کی چابی ہے، بسم اللہ جو ہے یہ ابتدا کی چابی ہے، الحمد جو ہے یہ شکر کی چابی ہے، اور سلام قول من رب رحیم یہ بنیادی چابی ہے جس سے قرآن کی ہر آیت کو کھولنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو چابی ہوتی ہے یہ ہر صفحے کے لیے ہم نے مختلف رکھی ہے۔ جس صفحے کے لیے جو ہمیں آئی سمجھ آئی ہم نے وہ رکھ دیا ہے، وہ صفحہ اس کے تحت ہوگا۔ آج کا صفحہ اقرأ باسم ربک الذی خلق سے ہے، تو اس میں آئیے دیکھتے ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کیا جو ہے وہ چیزیں پڑھنے کے لیے رکھی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کے اندر۔ جو ہے ہمارے پاس جو اسباق ہیں وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر انعام کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہو، مگر 2 شرطوں کے ساتھ۔ کیا؟ انہوں نے دونوں شرطوں کی خلاف ورزی کی اور سخت سزا کے مستحق ہوئے۔ تو آئیے پہلے اس کے جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں اسماء، حروف اور جو ہے افعال۔ جی حروف دیکھیے، وا حرف ہے، کلنا یہ جو ہے کیا ہے؟ فعل ہے۔ یہ جو ادخلو جو ہے کیا ہے؟ یہ امر کا صیغہ ہے، فعل ہے۔ حاضر ہی جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے۔ کریہ جو ہے یعنی فلام سے پتہ چل رہا ہے کہ اسم ہے، مؤنث ہے اور کلو جو ہے اس میں پاک کو ہٹا دیجیے، کلو جو ہے وہ کیا ہے؟
امر ہاں جی امر ہاں امر ہے امر ہے اور جمع کا صیغہ جمع کا الف صیغہ جمع کا پتہ ہے من ہا دو ٹکڑے ہیں من کے معنی جو ہے حرف ہے ہا جو ہے وہ ضمیر ضمیر ہے سو یہ جو ہے اسم کے طور پہ یہاں پہ آیا شے تم استعمال تم جو شے جو ہے یہ فعل ہوتا ہے تم جو فعل ہے وہ ضمیر کے طور ضمیر پر ہے یا وہ ٹیبل سے اس کے ساتھ جڑ کے آیا جو اس میں ہم مضارع یہ جو ہے سوری ماضی میں جو ہے شاہ کے ٹیبل میں تم جوڑتے ہیں رغدن دو زبر بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے واہ جو ہے علیحدہ کر لیجئے اگلا ہے ادخلو یہ ہم نے اوپر دیکھ لیا تھا امر کا امر جمع کا جو ہے اور الباب الف لام بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے واحد ہے مذکر ہے سجدن جو ہے یہ آپ بتائیں گے یہ کیا ہے اسم فعل حرف کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ سر اسم بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے سجدن وا جو ہے وہ حرف ہے کولو جو ہے وہ فعل جمع کا ہے کالا ہوتا ہے اسی طرح جو ہے کولو ہے ہتتم دو پیش بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے لفظ اسم ہے اسم ہے مؤنث ہے واحد ہے واحد پھر جو ہے یہ جو ہے فعل ہے فعل لا جو ہے حرف کم جو ہے وہ ضمیر اسم ہوگی خطا یا کم خطا یا جو ہے یہ فعل ہے فعل اور ہے کم جو ہے وہ کم ضمیر ضمیر اس کے بعد ہے وا سنازیدو وا جو ہے وہ حرف ہے سنازیدو یہ جو ہے سین کو الگ کر دے تو نزیدو جو ہے اصل میں فعل ہے سا جو ہے وہ ہوتا ہے صوف اور سا یہ وہ والا سا المحسنین الف لام بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے اسم ہے یا نون بتا رہا ہے جمع ہے یا نون بتا رہا ہے یہ مذکر جمع کا مذکر جمع فبدلا فا کو ہٹا دیجئے آگے لفظ ہے بدلا بدلا چار حروف ہیں فعل ہے مزید فی کا فعل ہے الذین یہ جو ہے اس میں موصولہ ہے جمع ہے اس کا واحد الذی ہوتا ہے ظلموا یہ جو ہے واو الف سے جمع ہے لیکن ظلموا انہوں نے ظلم کیا قولن جو ہے دو زبر سے پتہ چل رہا ہے کیا ہے اسم ہے غیرہ جو ہے یہ بھی اسم ہے یہ وہ ان اسماء میں آتا ہے جو خاص قسم کے ہیں جن کو ہم جو ہے کہتے ہیں جیسے قبلہ بعدہ امامہ خلفہ فوقہ تحتہ غیرہ یہ اس قسم کے اسموں میں سے اللہ زی جو ہے یہ اس میں موصولہ ہے واحد ہے جمع اوپر ہم نے اللہ زیز کی دیکھ کیلا جو ہے یہ کیا ہے فعل ہے لہم جو ہے یہ لا اور ہم لا جو حرف ہم جو ہے وہ ضمیر ہے فَأَنزَلْنَا فا کو الگ کر دیجئے انزل جو ہے یہ کیا ہے مزید فی ہے چار فیل ہے انزلہ سے ہے اس کے بعد اللہ جو ہے حرف اللہ زینہ جو ہے جمع ہے اللہ زی کی اس کی موصولہ ہے ظلموا یہ ابھی ہم نے اوپر دیکھ لیا تھا جمع کا صیغہ ہے اور جو ہے کیا ہے فعل ہے رجزن دو زبر سے پتہ چل رہا ہے کیا ہے اسم ہے واحد ہے اور جو ہے کیا ہے مذکر ہے السمائمین جو ہے وہ حرف ہے السمائی جو ہے الف لام سے پتہ چلا کہ اسم ہے واحد ہے اس کی جمع سماوات ہوتا ہے بھی ماں بھی حرف ماں بھی یہاں پہ حرف ہے کانو جو ہے یہ کانا کا فعل سے آیا ہے جمع کا صیغہ ہے کانا ماضی کا فعل ہے یفسقون یہ جو ہے یا بتا رہا ہے کہ یہ علامت مضارع ہے مضارع کا مضارع جمع ہے اور چونکہ یہ مضارع کی بات ہو رہی ہے تو لہٰذا یہ کیا ہے فعل تو بنی اسرائیل کو پر جو ہے ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات کیے تھے اور جب انہوں نے کہا جی ہم جو ہے وہ ہرگز جو ہے صبر نہیں کریں گے تو حکم ہوا تھا پھر ٹھیک ہے تم جو ہے نا کسی بستی میں اترو اور یہ اترنے کے لیے ایک شرط تھی انہوں نے وہ شرط بھی پوری نہیں کی اور نافرمانی کرتے ہوئے جو ہے وہ داخل ہوئے تو اب آئیے اس کو دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه القرية اس بستی میں فَكُلُوا اور پھر کھاؤ منہا اس میں سے حیث جہاں سے تم چاہو رغدن یعنی جس طرح تم چاہو گے، یعنی ہم کیا کریں گے، رغدن بخش دیں گے، وَادْخُلُوا اور داخل ہو جاؤ البابا دروازے سے یعنی اس بستی کے کیا سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور کہو حِطَّةٌ یعنی مغفرت کر یعنی بخش دے، حِطَّةٌ داخل ہو دروازے سے کہتے نغفر لکم تو فراغت کے ساتھ جو ہے خطایاکم ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور عذاب دیں گے کس کو، اور عنقریب زیادہ دیں گے، سنزیدو زیادہ سے زیادہ ہے نا، وہ زیادہ سے یہ نزیدو بھی اسی کے وزن کی طرح ہے، نزیدو اور سنزیدو اور ہم عنقریب بڑھا دیں گے محسنین نیکی کرنے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں تو کھانے کو یہ چیزیں چاہیے اور ہم جیسا نہیں کریں گے، تو پھر ہوا اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو، اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور دروازے سے داخل ہوتے ہوئے جو ہے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو کہ حطت یعنی حطہ کہتے ہیں بخشش کو، اور مغفرت نغفر لکم یعنی مغفرت مانگتے ہوئے تمہارے لیے، خطایاکم تو ہم کیا کریں گے، بخش دیں گے تمہاری غلطیوں کو، تمہارے گناہوں کو، اور پھر یہی نہیں بلکہ بڑھا دیں گے تمہارے درجات میں، عنقریب زیادہ کر دیں گے تمہاری نعمتوں میں جو شکر کرنے والے ہیں۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ سر یہ ترجمہ یہاں غلط لکھا ہوا ہے سر، نغفر لکم اس کا میننگ ہوگا ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، اور راغدن کا ہے فراغت کے ساتھ، از اٹ؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے بھی یہی کیا ہے، نغفر لکم مغفرت کرنا، بخشنا، اور جو ہے وہ پناہ مانگنا، یہ تین معنی اس کے آتے ہیں۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے اُدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، یہ جو ہے آپ نے یہ ایک فکرہ ہے، اسے ادخلوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ قریہ نیا لفظ ہے تو اس کے یاد کرنے کے لیے ادخلوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ 3 دفعہ دہرا دیجئے، ادخلوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ بستی، یعنی ادخلو سے جو ہے یہ ادخلو حاضر ہی سے جو ہے قریہ کے معنی ہمیں یاد ہوں گے، جیسے انشاءاللہ میں ان کا معنی انشاءاللہ سے یاد ہوتے ہیں، اسی طرح قریہ کے معنی بستی، ادخلو حاضر القریہ، ادخلو سے حاضر ہی سے جو ہے یہ بستی کے معنی آئیں۔ اگلا ہے فَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، ہاں یہ اگلا ہے وَأُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، وَأُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس کے بعد نیکسٹ ہے وَقُولُوا حِطَّةٌ، وَقُولُوا کہ معنی ہوتا ہے بخش دے، یعنی مغفرت معافی مانگنا، قولوا حِطَّةٌ اور کہو بخش دے۔ اگلا ہے نغفر لکم، نغفر لکم خطایا جو ہے بخش دیں گے، لکم تمہارے، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ اور وسنزید کو چھوڑیں، اگلا پورا ہے المحسنین، المحسنین۔ تو آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہمیں بغیر کسی محنت کے حاصل ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک نعمت شہروں اور بستیوں میں سکون کے ساتھ رہنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے شہروں اور بستیوں میں تمام سہولتوں کا انتظام فرمایا ہے۔
ہم ایک دوسرے کے پیشوں اور کاموں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر، آرٹسٹ، تاجر وغیرہ۔ اس طرح ہماری تمام بنیادی ضرورتیں مکمل ہوتی رہتی ہیں۔ بڑے بڑے شہروں کو دیکھیے اور غور کیجئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے لیے خوراک کا انتظام فرمایا ہے۔ اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تاکہ وہ وہاں اپنے لیے کھانے پینے کا سامان حاصل کر سکیں، البتہ اس کے لیے 2 شرطیں رکھی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ادخلوا الباب سجد، عاجزی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور پھر یہ کہا تھا وقولوا حطۃ، معافی طلب کرنا۔ حطہ کا معنی ہے کم کرنا، اتار دینا، یعنی اے اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کے بوجھ کو کم کر دے، ہم سے گناہوں کو دور کر دے اور ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے، یعنی ہمیں بخش دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤں وخیر الخطاؤں توابون، یعنی تمام بنی آدم جو ہیں ان سے کیا ہے خطا ہوتی ہے اور بہتر وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، یعنی جو خطا والے وہ بہتر ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے بنی آدم انسان جو ہیں وہ ہیں گناہ کار ہیں، خطا کار ہیں، اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، یعنی جو توبہ کرتے ہیں گناہوں کے بعد وہ بہترین گناہ گار۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ کا مطلب ہے جو لوگ بہتر طریقے پر عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ اجر دیتا ہے، انعام دیتا ہے یا اس میں اضافہ کرتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ کا اگلا عمل پچھلے عمل سے بہتر ہو، چاہے وہ عبادات ہو، تلاوت ہو، پڑھائی ہو یا پھر آپسی تعلقات ہوں، یعنی ہر میدان میں بہتر بننے کی کوشش کیجئے۔ تو اگلا حصہ لیتے ہیں سورت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ بس بدل ڈالا الذی ان لوگوں نے، ظالموں نے، کون سے؟ الذی ظلموا ظلم کرنے والوں نے، قولا بات کو، غیر الذی خلاف اس سے، قیلا کہی گئی تھی، قیلا یہ جو ہے ماضی کا صیغہ، کہی گئی تھی، لہم ان سے، فانزلنا بس پھر ہم نے اتارا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا اتارا، الذین ان لوگوں پہ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رزق کہتے ہیں عذاب کو، ہم نے پھر عذاب اتارا ان پہ، کہاں سے؟ من السماء آسمان سے، بما کانوا اس وجہ سے، بما کانوا یہ محاورہ ہے عربی کا، بما کانوا اس وجہ سے، یفسقون کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وہ فسق کرتے تھے، وہ فساد کرتے تھے، وہ جو ہے کیا ہے اطاعت نہیں کرتے تھے۔ یفسقون فسق کرنا، نافرمانی کرنا، اطاعت نہ کرنا، اور جو ہے وہ جو ہے تابع داری نہ کرنا، یہ اس کے معنی ہے۔ تو آئیے اس میں نیا لفظ ہے فبدل، تو اس کو دہرا لیجئے، فبدل الذین ظلموا، فبدل الذین ظلموا بدل الذین ظلموا فبدل الذین ظلموا فبدل الذین ظلموا فبدل الذین ظلموا رزن جو ہے یہ ایک نیا لفظ ہے، اس کو بھی 3 بار دہرا لیجئے، رزن۔ رجزن آئیے فبدل الذین ظلموا، وہ اپنی پیٹھ کی جانب سے بستی میں داخل ہوئے۔ ایک تو یہ انہوں نے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے جو ہے بستی میں داخل ہونا عاجزی سے، ان سارے سجدہ سے مراد تھا عاجزی سے، تو انہوں نے کیا کیا، مذاق کے طور پر الٹے پیٹھ کے بل جو ہے اور جو ہے کونوں کے بل اور زمین پر جیسے بچے گھسیٹتے ہیں بیٹھ کے گھسیٹی مارتے ہوئے جو ہے وہ اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے اس الفاظ کو جو لفظ تھا حدتن اس کو جو ہے انہوں نے بدل دیا،
یعنی فبدل الذین ظلموا، اپنی پیٹھ کی جانب سے بستی میں داخل ہوئے اور انہوں نے الفاظ کو بدل دیا. اللہ تعالیٰ نے بھی انداز گفتگو بدل دیا، اور اب آپ تم کی بجائے ان کو الذین ظلموا سے جو ہے خطاب کیا اور پھر انہیں سزا دی. اللہ تعالیٰ جو اب تک انہیں ادب احترام کا درجہ دے رہا تھا وہ ختم کر کے آپ تو کی بات ختم کے کہا اچھا تو ظالموں پھر یہ لو میں نے تمہارے لیے اوپر سے عذاب نازل کر دیا. رزق من السماء کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جلد ہی ان ظالموں کو دنیا ہی میں سزا دے دی. اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں، وہ آج بھی ظالموں کو مختلف طریقوں سے سزا دے سکتے ہیں، جیسے ذہنی تناؤ، ٹینشن، بیماریاں اور تعلقات، ملازمت، کاروبار اور معاملات، مشکلات وغیرہ. یہ سب کیا ہیں؟ یہ بھی عذاب کی ہی قسم ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانے یا ان سے لاپرواہی برتنے یا ان کو برا کہنے کا لازمی انجام ہلاکت اور بربادی ہی ہوا کرتا ہے. تو آئیے اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب بات عقیدہ اور عبادت سے متعلق ہو تو ہمیں ہر کام قرآن و سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے. سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں، ورنہ بہت ممکن ہے کہ ہم بدعت کے جال میں پھنس جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے مذہب پر نہ ہو تو وہ رد کر دیا جائے گا. تو آئیے اس کو ایک بار اپنے طور پہ دہرا لیجئے. علم، آج کے سبق کا پورا ترجمہ یہ ہے. اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو دروازے سے سیدھا کرتے ہوئے، اور کہو بخش دے ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو. پھر بدل دیا جن لوگوں نے ظلم کیا بات کو خلاف اس کے جو کہی گئی تھی ان سے، تب ہم نے نازل کیا اوپر ان کے جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی جو ہے کیا کرتے تھے. اور اس کا خلاصہ ہم نے دیکھ لیا کیا تھا. بنی اسرائیل پر انعام کے طور پر یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ بستی میں داخل ہوں مگر دو شرطوں کے ساتھ. انہوں نے دونوں شرطوں کی خلاف ورزی کی اور سخت سزا کے مستحق ہوئے. تو آئیے اس کو جو ہے ایک بار دہرا لیجیے دعا کے طور پر. اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں اپنے کاموں اور اپنی باتوں میں تیری فرما برداری کروں، اور انشاءاللہ میں محسن بننے کی کوشش کروں گا یا کروں گی، یعنی اپنی عبادت اور معاملات کو بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کروں گا یا کروں گی. آئیے اس سبق کے اسماء اور جو افعال کو لے لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ قریہ، قریہ بستی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتا ہے قرن، قرن. باب کی جمع ہوتا ہے ابواب. اور اسی طرح جو ہے اس میں ایک لفظ ہے ساجد، اس کا ہوتا ہے جمع سجود، اور سجد، سجد ساجد کی سجود ہوتا ہے. ویسے خطایا کا ہوتا ہے خطایا، خطیہ خطایا. تو آئیے تین حروف والے صحت مند افعال کو دیکھتے ہیں. داخلہ، داخلہ یدخل، ادخل، داخل، مدخول، دخول. پھر آیا ہے غفرہ، غفرہ یغفر، اغفر، غافر، مغفور، غفران، یا جو ہے مغفرہ، دو جو ہے اس کے جو ہے مصدر ہے. اور پھر اس کے بعد ہے ظلمہ، ظلمہ یظلم، اظلم، ظالم، مظلوم، ظلم. اور تیسرا ہے فسق، فسقہ یفسق، افسق، فاسق، ڈیش، فسق یا فسوق. یہ جو ہے اس کے دو مصدر ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کمزور افعال، بلکہ راغدہ، یہ تو صحت مند ہے. راغدہ یرغد، ارغد، راغد، ڈیش، رغد. اور اس کو
ایک اور طریقے سے بھی بناتے ہیں. جب یہ باب جو ہے وہ کس سے آئے, سمیہ سے آئے, تو بنتا ہے یہ جو میں نے بتایا رغدا یا اور اگر یہ باب کروما سے آئے, آپ کو ابھی تک ہم نے باب کروما کے بارے میں نہیں بتایا, آپ کو اتنا البتہ بتا چکے ہیں کہ 6 ابواب ہوتے ہیں. کون سے؟ فتح, نصارہ, ضربہ, سمیہ, یہ 4 آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. باقی 2 ہوتے ہیں حاسبہ اور کرم. تو کرم جو ہے باب سے اگر ہم اس سے بنائیں تو پھر یہ بنتا ہے راغدہ, یرغد, ارغد, راغد, ڈیش, رغادہ. تو یہ جو ہے باب کرما سے بھی آتا ہے اس کا. تو آئیے اب آگے پورا ٹیبل جی کون کرے گا؟ تو آئیے آپ میں سے کوئی سے دوہرا دیں. جی سدرا خوشی. یس میڈم, داخلہ کا ٹیبل کرا دیجیے. داخلہ وہ داخل ہوا, داخلو وہ سب داخل ہوئے, دخلتا آپ داخل ہوئے, دخلتو میں داخل ہوا, دخلتم آپ سب داخل ہوئے, دخلنا ہم سب داخل ہوئے, یا دخلت وہ عورت داخل ہوئی. یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا, یدخلونا وہ سب داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے, تدخلو آپ داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے, ادخلو میں داخل ہوتا ہوں یا ہوں گا, تدخلونا آپ سب داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے, ندخلو ہم سب داخل ہوتے ہیں یا ہوں گے, یا تدخلو وہ عورت داخل ہوتی ہے یا ہوگی. ادخل داخل ہو, ادخلو تم سب داخل ہو, لا تدخل مت داخل ہو, لا تدخلو تم سب مت داخل ہو. داخل داخل ہونے والا, مدخول جس کو داخل کیا گیا, دخول داخل ہونا. گڈ. آئیے اگلا ہے ظلمہ. جی سسٹر نادیہ اشرف کرائیے ظلمہ. ظلمہ اس نے ظلم کیا, ظلمو ان سب نے ظلم کیا, ظلمتا آپ نے ظلم کیا, ظلمتو میں نے ظلم کیا, ظلمتم آپ سب نے ظلم کیا, ظلمنا ہم سب نے ظلم کیا, ظلمت اس عورت نے ظلم کیا, یظلمو وہ ظلم کرتا ہے, یظلمونا وہ سب ظلم کرتے ہیں, تظلمو آپ ظلم کرتے ہیں, ازلمو میں ظلم کرتا ہوں, تظلمون آپ سب ظلم کرتے ہیں, نظلمو ہم سب ظلم کرتے ہیں, تظلم وہ عورت ظلم کرتا, تظلمت تظلمو وہ عورت ظلم کرتی ہے, اظلم ظلم کر, اظلمو ظلم کرو, لا تظلم مت ظلم کر, لا تظلمو مت ظلم کرو, ظالمن ظلم کرنے والا, مظلومن جس پر ظلم کیا گیا, ظلمن ظلم کرنا. آگے ہے فاسقہ. یہ کون کرائے گا؟ جی فاسقہ. فسقہ اس نے نافرمانی کی, فسقو ان سب نے نافرمانی کی, فسقتا آپ نے نافرمانی کی, فسقتو میں نے نافرمانی کی, فسقتم آپ سب نے نافرمانی کی, فسقنا ہم سب نے نافرمانی کی, فسقت اس عورت نے نافرمانی کی, یفسقو وہ نافرمانی کرتا ہے, یفسقونا وہ سب نافرمانی کرتے ہیں, تفسقو آپ نافرمانی کرتے ہیں, افسقو میں نافرمانی کرتا ہوں, تفسقون آپ سب نافرمانی کرتے ہیں, نفسقو ہم سب نافرمانی کرتے ہیں, تفسقو عورت نافرمانی کرتی ہے, افسق نافرمانی کر, افسقو نافرمانی کرو, لا تفسق مت نافرمانی کر, لا تفسقو مت نافرمانی کرو, فاسقن نافرمانی کرنے والا, مفسوقن جس کی نافرمانی کی گئی, فسقن نافرمانی کر. گڈ. اگلا دیکھتے ہیں کمزور. کمزور میں جو ہے کون سے ہیں؟ آکالا. آکالا, یاکلو, قل, آکل, مقول, قول. اور اس میں آیا شاہ. شاہ, یشاؤ, شاہ, شیئن اور شیئن. شاہن, شیئن. اور اس کے بعد ہے زادہ. زادہ سے کیا ہوگا؟ زادہ, یزیدو, زد, زائد, مزید, زیادہ. اور نیکسٹ اس میں کیا ہے؟ کانا. کانا یکون کن, کائن ڈیش کون. یہ شاہ میں میرے خیال میں نے صحیح نہیں کیا تھا, اسے دیکھ لیں. شاہ, یشاؤ, شاہ, شائن, مشیون, مشیتن. آئیے اس کو کالا سے یہ جو ہے
काला का भी होता है, काला यकूलू कुल, कायल डैश कौन, या काना यकूनु कुन के तो। हाँ जी, अकाला का पूरा टेबल कौन कराएगा? जी सिस्टर अमरीन आप कराइए। अकला उसने खाया, अकलू उन सब ने खाया, अकलता आपने खाया, अकल तू मैंने खाया, अकल तुम आप सब ने खाया, अकलना हम सब ने खाया, अकलत उस औरत ने खाया। याकुलू वो खाता है या खाएगा, याकुलूना वो सब खाते हैं या खाएंगे, ताकुलू आप खाते हैं या खाएंगे, आकुलू मैं खाती हूँ या खाऊंगी, ताकुलूना आप सब खाते हैं या खाएंगे, नाकुलू हम सब खाते हैं या खाएंगे, या ताकुलू वो औरत खाती है या खाएगी। कुल खा, कुलू खाओ, ला ताकुल मत खा, ला ताकुलू मत खाओ, आकिलुन खाने वाला, माकुलुन जिस चीज को खाया जाए, अकलुन खाना। गुड। अगला है शाह। हाँ जी, इसको कौन कराना चाहेगा? यस जी सिस्टर नादिया अशरफ आपने हैंड रेज किया हुआ है शाह दोबारा। उसने चाहा, शाह उसने उन सब ने चाहा, शिता आपने चाहा, शिह तू मैंने चाहा, शिह तुम आप सब ने चाहा, शे ना हम सब ने चाहा, शाह उस औरत ने चाहा, यशाऊ वो चाहता है, यशाऊ ना वो सब चाहते हैं, तशाऊ आप चाहते हैं, अशाऊ मैं चाहता हूँ, तशाऊ ना आप सब चाहते हैं, नशाऊ हम सब चाहते हैं, तशाऊ वो औरत चाहती है, शाह चाहा, शाऊ चाहो, ला तशा मत चाहा, ला तशाऊ मत चाहो, शाइन चाहने वाला, मशीउन जिसको चाहा गया, मशीयतुन चाहना। गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट है ज्यादा। जी ये कौन कराएगा? ज्यादा का टेबल करा दीजिए। ओके सलमा जी। ज्यादा उसने बढ़ाया, जादू उन सब ने बढ़ाया, जिद्दा आपने बढ़ाया, जिद तू मैंने बढ़ाया, जिद तुम आप सब ने बढ़ाया, जिद ना हम सब ने बढ़ाया, जादत वो औरत बढ़ाती है, उस औरत ने बढ़ाया, जजीदू वो बढ़ाता है, जजीदूना वो सब बढ़ाते हैं, तजीदू आप बढ़ाते हैं, अजीदू मैं बढ़ाता हूँ, तजीदूना आप सब बढ़ाते हैं, नजीदू हम सब बढ़ाते हैं, तजीदू वो औरत बढ़ाती है, जिद जीदू बढ़ाओ, ला तजिद मत बढ़ाओ, ला तजीदू मत बढ़ाओ, तुम सब मत बढ़ाओ, जाइदुन बढ़ाने वाला, मजीदुन जो बढ़ाया गया, ज्यादातुन बढ़ाना। अगला है काना। जी सिस्टर अवलिया शायद आपने अनम्यूट किया था गाल। सर यस अस्सलाम वालेकुम सर। काना वो था, कानू वो सब थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम थे, हम सब थे, कानत वो औरत थी, यकूनु यकूनु वो है या वो होता है वो होता होगा, है या होगा? यकून होगा, यकूनूना वो सब होते हैं या होंगे, तकूनु आप होते हैं या होंगे, तकूनु मैं होता हूँ या होऊंगा, तकूनूना मैं आप सब होते हैं या होंगे, नकूनु हम सब होते हैं या होंगे, ये तकूनु वो औरत होती है या होगी, कुन हो जा, कूनु हो जाओ, ला तकुन मत हो, ला तकूनु मत हो जाओ, काना होने वाला, डैश कौन कौन काना होने वाला डैश कौन होना। तो ये था काना का टेबल। तो आइए आगे देख लेते हैं अहसन। ये जो है मजीद फी से आगे, अहसना युहसिन उहसन, अहसन और क्या होगा? मोहसिन मोहसन एहसानुन। इसमें जो है जो फाइल मफूल बनते हैं ना, जेर और जबर और मीम के साथ बनते हैं, ये याद रखिएगा। अगला है इसमें कोई और है, देखें। हाँ, बद्दला। बद्दला युबद्दिलु, बद्दिल मुबद्दिल मुबद्दल तब्दील। और कोई देखें, अनजला। यस, अनजला युनज्जिलु, अनजिल मुनज्जिल मुनज्जल इंजाल। आइए इनके टेबल देख लेते हैं। आहसना का टेबल कोई करना चाहेगा? जी सिद्रा खुशी आपने हैंड रेज किया हुआ है, दोहराइए मैडम। अहसना
ahsana उसने नेकी की, ahsanu उन सब ने नेकी की, ahsanta आपने नेकी की, ahsantu मैंने नेकी की, ahsantum आप सब ने नेकी की, ahsana हम सब ने नेकी की, या ahsanat उस औरत ने नेकी की, युहसिनु वो नेकी करता है या करेगा, युहसिनुना वो सब नेकी करते हैं या करेंगे, तुहसिनु आप नेकी करते हैं या करेंगे, तुम नेकी करते हो या करोगे, उहसिनु आप नेकी करते हो या करोगे, तुहसिनुना आप सब नेकी करते हो या करोगे, नुहसिनु हम सब नेकी करते हैं या करेंगे, हिया तुहसिनु वो औरत नेकी करती है या करेगी, अहसिन नेकी कर, अहसिनु नेकी करो, ला तुहसिन मत नेकी कर, ला तुहसिनु मत नेकी करो, मुहसिनुन नेकी करने वाला, मुहसानुन नेकी जिससे नेकी की जाए, एहसानुन नेकी करना। मोहसिनुन मोहसनुन एहसान। आगे है बदला, जी कौन करेगा बदला का? यस सिस्टर नादिया अशरफ कीजिए कोशिश। बदला उसने बदला, बदलू उन सब ने बदला, बदलता आपने बदला, बदल तू मैंने बदला, बदल तुम आप सब ने बदला, बदलना हम सब ने बदला, बदलत उस औरत ने बदला, युबद्दिलू वो बदलता, युबद्दिलूना वो सब बदलते हैं, तुबद्दिलू आप बदलते हैं, उबद्दिलू मैं बदलता हूँ, तुबद्दिलूना आप सब बदलते हैं, नुबद्दिलू हम सब बदलते हैं, तुबद्दिलू वो औरत बदलती है, बदल बदल, बदलू बदलो, ला तुबद्दिल मत बदल, ला तुबद्दिलू मत बदलो, मुबद्दिलुन बदलने वाला, मुबद्दलुन जिसको बदला गया, तब्दीलुन बदला गया, बदलना। आइए अनजला का टेबल। बदलना, अनजला उसने नाजिल किया, अनजलू उन सब ने नाजिल किया, अनजलता आपने नाजिल किया, अनजलतु मैंने नाजिल किया, अनजलतुम आप सब ने नाजिल किया, अनजलना हम सब ने नाजिल किया, अनजलत उस औरत ने नाजिल किया। युनज़्ज़िलु वो नाजिल करता है या करेगा, युनज़्ज़िलूना वो सब नाजिल करते हैं या करेंगे, तो नज़्ज़िलु आप नाजिल करते हैं या करेंगे, नज़्ज़िलु मैं नाजिल करता हूँ या करूँगा, तो नज़्ज़िलूना आप सब नाजिल करते हैं या करेंगे, नुनज़्ज़िलु हम सब नाजिल करते हैं या करेंगे, तो नज़्ज़िलु वो औरत नाजिल करती है करेगी, अनजिल तू नाजिल कर, अनजिलु तुम सब नाजिल करो, ला तुनज़्ज़िल तू नाजिल मत कर, ला तुनज़्ज़िलु तुम सब नाजिल मत करो, मुनज़्ज़िलुन जिसको नाजिल किया गया, मुनज़्ज़लुन जिससे नाजिल किया गया, अनजालुन या अनजलनु, अनजालुन ये क्या है नाजिल करना। तो आइए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि। जैसे हम चाबियां लगा के एंटर होते हैं आयतों में, वैसे ही वही चाबियां लगा के वापस बाहर निकलते हैं। अब आते हैं हिस्सा 2 की तरफ। आइए कुरान समझे आसान तरीके से, कोर्स 3 ग्रामर सफ़ा 8 इशारा 1 की क्लास में हम कमज़ोर मज़ीद फ़ी का तारुफ लेंगे। आज की क्लास बहुत अहम है क्योंकि अभी तक हम जो है वो कमज़ोर अफ़ाल जो पढ़ते आए थे वो सलासी मुजर्रद के थे। तो आइए देखते हैं क्या है। अल्फाज या कलमे की 3 किस्में हमें पता है, इसम, फ़ेल और हर्फ होते हैं, इससे हम बाखूबी वाकिफ। फिर हमने ये देखा अफ़ाल में एक कैटेगरी होती है सेहतमंद की, हम कहते हैं कुरान खोलोगे फतहा, अल्लाह की मदद आएगी, नसरा, वरना मार पड़ेगी, दराबा, इसलिए सुन लो, समया, ये कहते हैं सेहतमंद अफ़ाल थे, सलासी मुजर्रद 3 हरूफ वाले। फिर इसमें हमने कमज़ोर हरूफ देखे, हमने कहा अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा उसने अता किया, दिया, वादा उसने वादा किया, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, काला उसने कहा, ज़्यादा उसने बढ़ाया, इसलिए दुआ करो हदायत की, दा उसने दुआ की, हदा उसने हदायत दी। फिर हमने देखा था इसमें एक और कैटेगरी होती है, उसे कहते हैं यकसा हरूफ वाले। क्या था, हमने कहा था अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, जन्ना उसने गुमान किया, दल्ला वो गुमराह हुआ। फिर हमने एक और कैटेगरी भी पढ़ी थी, वो ये नीचे आप देखें लिखे है हमजा के साथ वाले अफ़ाल, जो ना तो ये कमजोर है ना यकसा है, ये भी एक अलग से कैटेगरी है। तो हमजा के साथ जो आपने अब तक पढ़ा था वो था अमर। इसके वैसे 3 पैटर्न होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना वहाबा, काला, दा, वहाबा शुरू में कमजोर हरफ, काला दरमियान में कमजोर, दा आखिर। इसी तरह हमजा की भी 3 हालतें होती हैं, अमरा शुरू में हमजा, साला दरमियान में हमजा, करा आखिर में हमजा।
تو یہ حمزہ والے یہ ادھر تک ہم نے اب تک پڑھا ہوگا. اب تک ہمارا جو QC2 تک کا جو جتنا نالج تھا جتنا علم تھا وہ یہاں تک. آج جو ہم بات کرنے چلے ہیں وہ QC3 کے حساب سے ہے. آئیے مزید فی کی طرف بڑھتے ہیں. مزید فی کا یہ پورا ٹیبل آپ کے سامنے ہے. اس میں صحت مند افعال جو ہیں وہ کیا ہیں؟ 8 ہیں. ان میں 4 تھے، اس میں 8 کون سے ہیں؟ علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلفہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ، انقلب. یہ 8 افعال جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ صحت مند ہیں. وہاں ہم نے کتنے پڑھے تھے؟ 4. فتحہ، نصرہ، ضربہ، سمع. اور ہم نے ابھی تک پڑھے نہیں ہیں وہ آج ویسے بھی میں نے اشارتاً بتا دے. حسیبہ، کرو. وہ ٹوٹل 6 ہیں. یہاں ٹوٹل 14 یا 16 ہیں، لیکن جو قرآن میں آئے وہ 8 ہیں، اس لیے ہم 8 کو ہی پڑھتے ہیں اور 8 ہی پڑھاتے ہیں. تو لہٰذا صحیح صحت مند کون سے ہیں؟ علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلفہ، استغفر، تدبرہ، تدارسہ، انقلب. اسے ہم تین جملوں کی مدد سے جو ہے ہم اسے یاد رکھتے ہیں. اور وہ 3 جملے کیا تھے؟ ہم کہتے ہیں تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ بہتر ہو انقلاب کس کی طرف؟ اسلام اللہ کی جانب. اللہ کی طرف. جانب بہتر ہو. تو یہ ان جملوں سے ہم ان 8 کو یاد رکھتے ہیں. اور ان کو ہم کیسے یاد کرتے تھے؟ قرآن کھولو گے، فاتحہ، اللہ کی مدد آئے گی، مدد، ورنہ نصرہ، آئے گی. یہ سن لو. وہاں ہم ضربہ، ان جملوں سے سمع. سے انہیں یاد کرتے تھے. یہاں ہم انہیں 5 جملوں سے جو ہے ان 8 کو یاد کرتے ہیں. اب آئیے یہ آپ کے سامنے ایک ایکسرسائز کے طور پر چیز آ رہی ہے، اسے دیکھیں. یہ ہے بینا، واللہ، نادا، اقامہ، استوا، القا، آمنا، آتا، استقامہ، عدلہ، انقلبہ، تبینا، تذکر، توکلا، توفا، اتقا، تشابہ، تبارکا، انطلقا، اہتدا، استکبرا. یہ جو ہے کچھ مزید فی کے جو ہے کیا ہے؟ افعال ہیں. جیسے یہ دیکھیں بینا، بینا، یہ ایک نیا پیٹرن جو ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا تھا. اسی طرح انقلبہ، یہ ایک پیٹرن تھا جو ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا تھا. اسی طریقے سے تبکلا، یہ ایک اور پیٹرن ہے جو ہم نے نہیں پڑھا تھا. تو آئیے آج اس کی جو ہے طرف چلتے ہیں. تو پہلے تو وہ 3 جملے یاد کیجئے. کیا ہے؟ تعلیم اور محاسبہ یہ اسلام کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اختلاف مت کیجیے، استغفار مطلب یہ کیجیے. ہم نے کیا سیکھا؟ علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفار. پھر ہم نے اس کو مزید آگے بڑھایا. ہم نے کہا تدبر اور تدارس بہتر ہو انقلب. اب یہ یہاں تک تو آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ یہ صحیح، کمزور، یکساں اور حمزہ والے حروف. اور اب ہمارے پاس یہ آئے مزید فی کے صحت مند کون سے ہیں یہ دیکھ لیجیے. علامہ، حسبہ، اسلمہ، تدبرہ، تدارسہ، انقلبہ. انقلبہ. اضافہ کرتے ہیں تو آپ کے 8 ہو جاتے ہیں. یہ نیچے دیکھیں 3 کا اضافہ ہو گیا. تدبرہ، تدارسہ، انقلبہ. یہ کیا ہے؟ مزید فی کے صحت مند. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے اپنے صحت مند الفاظ ہیں جو 4 حروف سے مل کے بنے. پہلے والے میں کیا تھا؟ 3 حروف والے صحت مند تھے. فتحہ، نصرہ، ضربہ، سمع اور جو ہے حسیبہ اور قرمہ. وہ 3 حروف، یہ 4 حروف والے. اب اس کے کمزور بھی آ گئے. یہ دیکھیں جیسے اس کا ٹیبل تھا اس کا کمزور کا بھی اسی طرح ٹیبل بنایا گیا. اس میں کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ دیکھیں اتقا، اقامہ، استقامہ، واللہ، نادا، القا، اہتدا. یہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا وہابا، وعدا، کالا، زادا اور جو ہے وہ اسی طریقے سے دا، ادا پڑھے تھے نا. اسی طرح یہ کمزور حروف اس کے بھی اسی طرح ٹیبل بناتے ہیں. سر اس میں یہ جو گرے لفظ لکھے ہوئے ہیں گرے کلر سے، یہ نہیں یاد کرنے؟
میرے خیال میں آپ کلاس کو اگر پڑھا دیں تو ہمارے اوپر بڑی مہربانی ہوگی آپ کی نادیہ اشرف، کیونکہ میں صحیح نہیں پڑھا پا رہا ہوں، آپ پڑھا دو۔ کلاس کا ہمارا پیٹرن یہ ہے، آپ کا کوئی سوال ہے تو اسے لکھ لیں اور رکھ لیں، آخر میں جب ہم آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سوال، اس وقت آپ کے پاس کوئی سوال نہیں ہوتا، اور جب کوئی اہم بات واضح کی جا رہی ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے نا مداخلت کر کے کیا لینا چاہتی ہیں، کیا حاصل ہوا اس سوال سے، مجھے بتاؤ۔ جو کچھ میں بتا رہا تھا میرے ذہن سے سارا نکل گیا۔ یہ چیز آپ کو پوری دنیا میں کوئی نہیں بتائے گا جو اس وقت آپ کو بتائی جا رہی، پوری دنیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ سب آپ نے پورا دیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جی اس کے کمزور افعال ہیں، یہ صحت مند افعال ہیں، اسی طرح اس کے یہ یکساں حروف والے افعال ہیں، اور اسی طرح نیچے دیکھیں تو حمزہ کے طور پر یہ ہو بہو وہی ٹیبل ہے جو ہم نے جو ہے QC2 میں صحت مند، کمزور، یکساں اور حمزہ والے پڑھے۔ ہدا کا جو ہے ٹیبل دیکھ لیجئے، ہدا کا ماضی کا ٹیبل جو ہے وہ کیا ہے، اس پہ آتے ہیں ہم۔ ہدا اس نے ہدایت دی، ہداؤ ان سب نے ہدایت دی، ہدایتا آپ نے ہدایت دی، ہدایتم میں نے ہدایت دی، ہدایتم آپ سب نے ہدایت دی، ہداینا ہم سب نے ہدایت دی، ہدت اس عورت نے ہدایت دی۔ اور اس کا اگر مضارع ہم دیکھیں، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا، یہدون وہ سب ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، نہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا، نہدی ہم ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، تہدی وہ ہدایت دیتی ہے یا دے گی، اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت، ہادیون ہدایت دینے والا، مہدیون جس کو ہدایت دے گی، ہدا ہدایت دینا۔ جی یہ آپ کا پورا ٹیبل ہے، کوئی اس کو دہرا دے۔ جی امرین، یس سسٹر امرین درائی۔ ہدا اس نے ہدایت دی، ہداؤ ان سب نے ہدایت دی، ہدایتا آپ نے ہدایت دی، ہدایتو میں نے ہدایت دی، ہدایتم آپ سب نے ہدایت دی، ہداینا ہم سب نے ہدایت دی، ہادت اس عورت نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، اہدی میں ہدایت دیتی ہوں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں، ہی تہدی وہ عورت ہدایت دیتی ہے، اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو، ہادن ہدایت دینے والا، مہدیون جس کو ہدایت دی گئی، ہدن یا ہدایتن ہدایت دینا۔ یہ ہم نے پڑھا تھا 3 حرفی، تو اس کی چابیاں کیا ہیں؟ ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، اہدی ہدایت دے، ہدن ہدایت دینے والا، مہدیون جس کو ہدایت دی گئی، ہدن یا ہدا ہدایت دے۔ تو اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہدا کے ساتھ جو ہے ہدو ہوتا ہے، نارملی ہم کہتے ہیں فعلا فعلو، پیش کے ساتھ چلتے ہیں، جعلا جعلو پیش کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے، ہدا ہدو پیش نہیں آتا، زبر آتا ہے۔ اور اسی طرح ہم جب کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہوا فعلا، ہم یا کہتے ہیں فعلت، یہاں پہ کیا ہوگا، ہوا ہدا ہیا عادت۔ اور اگر اس میں آ جائیں مضارع میں، تو وہ جو پیش ہم نے یہاں غائب کر دیا تھا وہ واپس لوٹ آتا ہے، یہدی یہدونا، یہدی یہدونا پیش واپس آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم یہ اس کا امر بناتے ہیں اہدی، تو اہدو نہیں کرتے ہیں، اہدو کرتے ہیں، یعنی پیش پھر واپس مضارع امر میں جمع کے اندر پیش واپس آ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہادن جب ہم کہتے ہیں تو ہادیونا نہیں کرتے، اس کا پیش واپس آ جاتا ہے جمع میں، ہادن سے ہادیون ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے اہم نکات ہیں اس ٹیبل کہ ہدا کا جب ٹیبل بنتا ہے تو اس کے صیغے جو ہے وہ کیا ہے، زبر کے ساتھ چلتے ہیں ماضی میں، مضارع میں جو ہے یہدی کے بعد جو ہے پیش واپس آ جاتا ہے، اہدی کا جو ہے جمع میں جو ہے یعنی امر میں پیش واپس آ جاتا ہے، اور جو ہے فاعل کے اندر جو ہے وہ پیش پھر واپس آ جاتا ہے جمع کی شکل میں۔ یہ اس کے یاد کرنے کے پوائنٹ تھے۔ تو آئیے اب مزید فی کے جو ہے الفاظ کے لیے ہم آگے اگلے جو ہے 6 سبقوں میں جو ہے نا ہم فی کو جو ہے وہ پڑھیں گے، جو اوسط دوست لائی ہیں
اور اسی یہ مجھے اس میں کچھ محسوس ہو رہا ہے، کوئی چیز اس میں ہم سے رہ گئی ہے کہیں پہ آج کے سبق میں۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور کرنے اور اسے پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ تو کلاس کو تو ہم یہاں پہ پورا کر